بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر بات کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ جی، وہ ٹاپک ہے رسومات و بدعات کا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں بدعت کیا ہے۔ بدعت کا لفظ بدع سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اضافہ کرنا، نیا یا کچھ انوکھا پن۔ دین میں کوئی ایسی نئی بات یا رسم ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کے کی جائے اور اسے ضروریات دین میں شامل کر لیا جائے، جس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملتی ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، کیا شرائط ہیں بدعت کی؟ ایک تو یہ کہ کوئی ایسی نئی بات جسے ثواب کی غرض سے یا نیکی کا کام سمجھ کر کیا جائے اور اسے ضروریات دین میں شامل کر لیا جائے، یعنی اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اور ایسا کوئی انوکھا کام کرنا جس کی پھر قرآن اور سنت سے کوئی دلیل بھی نہ ملتی ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ نئی شریعت ایجاد کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ اسلام کو ناقص سمجھا گیا ہے، یا پھر یہ مطلب ہوا کہ وحی کے نزول کے وقت معاذ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کام کا ثواب ہے، اور اب لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس میں ثواب ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ اس میں ثواب ہے، مگر وہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، یا معاذ اللہ تعالیٰ بھول گیا، یا پھر یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مسئلہ بتایا تھا مگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھے نہیں، یا پھر سمجھنے کے بعد امت کو بتانا بھول گئے، یا یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے اس دین کو پوری طرح آگے نہیں پہنچایا یا خود اس پر عمل نہیں کیا، اور ہمیں یا ہمارے علماء اور مشائخ کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یا انہیں اب یہ الہام ہو رہا ہے کہ یہ نئی چیز، یہ نئی بات، یہ رسم ثواب کی غرض سے، نیکی کی غرض سے دین میں شامل کر لینا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مقابلہ اور یہ بغاوت کیسی؟ ایسے باغی دراصل عقیدے کی کمزوری، علم کی کمی، خصوصاً دینی کم فہمی اور غلط رہنمائی کی وجہ سے خود ساختہ رسومات و بدعات کو بڑی ڈھٹائی سے دین کا حصہ سمجھتے رہتے ہیں، اور پھر اسی اساس پر عام مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور فرقہ واریت کو پروان چڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن و سنت سے دوری اور دینی جہالت ان اچھے بھلے باشعور اور تعلیم یافتہ طبقے کو بھی حقائق سے قریب نہیں ہونے دیتی، اور وہ نسل در نسل حقائق جانے بغیر گمراہیوں میں بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی اس سے پچھلی ویڈیو میں یہ تذکرہ کیا تھا، جس میں ہم نے میت کی قرض کی ادائیگی کے حوالے سے بات کی تھی، کہ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم میت کے ساتھ ہونے والی بدعات یا موت کے موقع پر بیمار ہو گیا شخص، اس کے ساتھ کون کون سے بدعتی کام کیے جاتے ہیں، کوئی مر گیا ہے تو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں کون کون سے بدعتی کام ہو رہے ہیں، ان کا تذکرہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گی۔ لیکن میں نے سوچا کہ اگلی ویڈیو میں جانے سے قبل اور اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنے سے قبل پہلے ہم کیوں نہ یہ سمجھ لیں کہ بدعت ہے کیا۔ جب تک ہمیں بدعت سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم کیسے اپنی زندگیوں سے بدعت کو نکال سکتے ہیں۔ درج الحدیث مبارکہ میں یہی بات ہمیں نہایت خوبصورت اور صاف طریقے سے واضح کر دی گئی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ سب حدیثوں سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب کاموں سے برا کام دین میں نیا کام نکالنا ہے، یعنی بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بدعتی کے لیے بہت وعید اور مذمت فرمائی ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم کو دیں اس کو مان لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ڈرو اس معاملے میں بھی اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ غیر دینی افعال کو دین کا حصہ سمجھ لینا، جو بات اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی اس کو ان کی طرف منسوب کرنا، اس پر قرآن و حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور جو لوگ ہمارے ان احکامات کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 37 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس نے مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بدعت پر ایک خطبہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ملتا ہے، یوم حساب کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، حساب کے دن میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور انہیں بائیں راستے کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، اللہ فرمائے گا تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ ایک اور صحیح بخاری میں موجود حدیث پاک ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا جس کا تعلق دین سے نہیں ہے بس وہ مردود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ مشکات میں آتا ہے کہ جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بدعت کرنا تو ایک جرم ہے، بدعت کرنے والے کا ساتھ دینا بھی جرم ہے، اور وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اپنی بھرپور کوشش کر دی۔ پھر دیکھیں کہ بدعت جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ ان میں سر فہرست برائی جو ہے فرقہ واریت، جو آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہماری نسلیں، آج ہمارا معاشرہ دین اسلام سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو فرقہ واریت نظر آ رہی ہے اور ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے فرقے کو اوپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ترمذی میں آتا ہے کہ متفرق ہو گئے یہود 71 یا 72 فرقوں پر، اور نصارہ بھی اسی طرح، اور ہو جائے گی میری امت 73 فرقوں میں۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ اضافہ ہے کہ جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں اسی راستے پر چلنے والے جنت میں جائیں گے، اور جو نیا راستہ نکال کر چلیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ جانی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے لیے کوئی نہ کوئی عمل جاریہ چھوڑ رہا ہے۔ اگر تو وہ عمل اچھا ہے تو اس عمل پر عمل کرنے والوں کا ایک اجر کا ایک حصہ ہم تک بھی پہنچے گا، اور اگر وہ عمل برا ہے، کسی بھی قسم کا عمل وہ برا عمل ہے، تو وہ اس کا ایک گناہ کا ایک حصہ وہ ہم تک بھی پہنچے گا۔ تو اسی طرح بدعتی کا بھی معاملہ ہے اور سنت کو زندہ کرنے والے کا بھی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے کسی ایسی سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل کیا جو میرے بعد مردہ یعنی چھوڑی جا چکی تھی، تو اس کو آئندہ عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں بھی کمی ہو۔ یعنی جو عمل کرے گا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، ہاں اس جیسا ثواب سنت کو زندہ کرنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جس نے کوئی گمراہ کن بدعت ایجاد کی جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں، تو اس کے اوپر گناہ ہوگا اس بدعت کے کاموں کا اور آئندہ عمل کرنے والوں کا، جبکہ ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَنَكْتُبْ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ سورہ یاسین کئی بار ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اتنے سے حصے کو صرف سورہ یاسین کو سمجھ لیں، سورہ یاسین کی اس آیت کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں جو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور جو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، جو کچھ لوگ اعمال آگے بڑھاتے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہ سب ہم لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ اس کو بدعت کے معنی کو، بدعت کے مطلب کو اور اس کے مختلف انجام کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہی ہم اپنے معاشرے میں قدم اٹھائیں گے کہ بدعات کو ختم کریں۔
اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ نہیں سکیں گے تو ہم ہر چیز کو دین کا حصہ بنا کر دین کو مشکل سے مشکل بناتے چلے جائیں گے۔ میری ویڈیو اس وقت کافی لینتھی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اپنی اگلی ویڈیو میں ہمارے ہاں جو بیماری یا موت کے موقع پر جو بدعات اختیار کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ میں کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس میسج کو پبلک کریں، عام کریں، اور لوگوں کو شعور دینا ہے، ہمیں لوگوں کو شعور دینا ہے۔ جہاں ہر چیز میں ترقی ہو رہی ہے وہاں ہم نے اپنے شعور کو بھی بیدار کرنا ہے۔ اور آج بھی ہمارے بہت سے جگہوں پر، بہت سے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جہاں پر دین کی کرن پہنچانے کی، اسلام کی شمع پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ تعاون کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، آگے سے مزید بڑھائیں تاکہ ہمارا صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے، اور شاید کہ کوئی ہمارے اس چھوٹے سے عمل سے اس دین کی طرف راغب ہو جائے اور اپنے اندر سے بدعات کا خاتمہ کرے اور سنتوں کو زندہ کرے، قرآن کی آیتوں کو زندہ کرے، اللہ کے احکامات کو زندہ کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔